نون التاکید وہی وضعت لتاکید الامر والمضارع اذا كان فيه طلب بإزاء قد لتاکید الماضی وہی علی ضربین۔ فصل نون تاکید وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے امر اور مضارع کی تاکید کے لیے، اذا كان فيه طلب جب کہ اس میں یعنی مضارع کے اندر طلب کے معنی پائے جا رہے ہوں، بإزاء قد یہ نون تاکید اس قد کے مقابلے میں ہے لتاکید الماضی جو ماضی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ جس طرح ماضی پر قد داخل ہوتا ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، ایسے ہی مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا آتا ہے؟ نون تاکید۔ نون تاکید کی دو قسمیں ہیں، وہی اعلیٰ ضربین، دو قسم پر ہے، خفیفتن ای ساکنتن ابدا، نون خفیفہ یعنی ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جیسے اضربن، اضربن، اضربن۔ اب یہ تینوں کی مثالیں آ گئی یہاں پہ۔ اضربن یہ تو واحد حاضر کی مثال ہو جائے گی، اضربن، اور اضربن جمع کی مثال ہے، اضربن یہ واحد حاضر کی مثال ہے۔ اضربن کس کی مثال ہے؟ واحد حاضر کی۔ وثقیلۃ اور نون ثقیلہ، ایک تو خفیفہ ہے نون ثقیلہ، ای مشددۃ مفتوحۃ ابدا، یعنی جو مشددہ ہوتا ہے مفتوحۃ ابدا ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، ان لم یکن قبلہا الف جبکہ اس سے پہلے الف نہ ہو، اگر اس سے پہلے الف ہوگا تو پھر وہ مفتوح نہیں ہوگا، جیسے اضربن، اضربن، تو دیکھو یہاں پر نون یہ مفتوح ہے، ومکسورۃ اور یہ مکسور ہوتا ہے ان کان قبلہا الف اگر اس سے پہلے الف آ جائے، جیسے اضربانی، تو اضربانی اب نون مکسور ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے الف ہے، اضربنانی یہاں بھی مکسور ہے۔ وتدخل فی الامر والنہی والاستفہام والتمنی والعرض اور یہ نون داخل ہوتا ہے امر، نہی، استفہام، تمنی، عرض میں، کیونکہ جتنے بیان کیے گئے امر، نہی، استفہام، تمنی، عرض ان سب میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جوازن جواز کے طور پر یعنی جائز ہے ان میں داخل کرنا، لأن فی کل منہا طلبن اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اضربن یہ تو امر کی مثال ہو گئی، ولا تضربن یہ نہیں کی مثال ہو گئی، اضربن نون خفیفہ، ولا تضربن نون خفیفہ، اضربن ولا تضربن نون ثقیلہ، وہل تضربن، وہل تضربن یعنی خفیفہ اور ثقیلہ دونوں کی مثالیں بنا سکتے ہو انہیں۔ تو پہلی تو امر کی مثال ہے اضربن، لا تضربن نہیں کی، ہل تضربن یہ استفہام کی، ولیتک تضربن کاش کے تو ضرور بھی ضرور مارے، یہ ہو گئی مثال تمنی کی۔ وَأَلَا تَنزِلَنَّ بِنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا تو آپ ضرور بھی ضرور ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ آپ خیر کو پہنچے، یہ ہو گئی عرض کی مثال۔ وَقَدْ تَدْخُلُ فِي الْقَسَمِ وُجُوبًا اور کبھی یہ داخل ہوتا ہے قسم میں، نون تاکید وجوبی طور پر واجب ہو جاتا ہے قسم میں اس کو داخل کرنا، لِوُقُوعِهِ عَلَى مَا يَكُونُ مَطْلُوبًا لِلْمُتَكَلِّمِ اس کے واقع ہونے کی وجہ سے اس چیز پر کہ جو متکلم کا مقصود ہوتا ہے غالباً۔ فَأَرَادُوا أَن لَا يَكُونَ آخِرَ الْقِسْمِ خَالِيًا عَن مَعْنَى التَّأْكِيدِ تو نحویوں نے ارادہ کیا اس بات کا کہ قسم کا آخر القسم قسم کا آخر خالی نہ رہے تاکید کے معنی سے۔ دیکھو واللہ قسم ہے، اب اس کے بعد جو جواب قسم آئے گا اس پہ نون تاکید داخل ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ قسم کے اندر خود تاکید ہے تو اس کا آخر بھی تاکید سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ کما لا یخلو اولہ منہ جیسا کہ اس کا اول حصہ خالی نہیں ہوتا ہے تاکید سے، جیسے واللہ لافعلن کذا تو واللہ یہ تو قسم ہے، لافعلن کذا یہ جواب قسم ہے، تو یہ جواب قسم پر داخل کرنا واجب ہے نون تاکید جو افعلن میں ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ ضَمُّ مَا قَبْلَهَا فِي جَمْعِ الْمُذَكِّرِ جان لیجئے کہ اس کے ما قبل کو ضمہ دینا واجب ہے، ضروری ہے
جمع مذکر میں، اگر جمع مذکر کا صیغہ ہے تو پھر اس کے ماقبل کو یعنی نون جو تاکید والا ہے اس کے ماقبل کو ضمہ دینا ضروری ہے، جیسے اضربن، اضربن۔ اب کیا تھا، جیسے اضرب، اضربا، اضربو، اضربو، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اب اس میں نون تاکید ہمیں لگانا ہے، تو اضربو، اضربون، واو گر جائے گا، اضربن، تو اس پہ ہم اضربن نہیں پڑھ سکتے، ورنہ جمع کی پہچان کیا ہوگی بھائی، واو تو گر گیا، اضربو میں واو تھا وہ تو گر گیا۔ اب اگر اس پہ ہم ضمہ نہ رکھیں، با پہ اضربن نہ پڑھ دیں تو جو واحد ہے اضربن یہی جمع ہو جائے گا، کیسے پہچان ہوگی، اس لیے یہ ضمہ باقی رکھیں، لیدل علی الواو المحذوفۃ، تاکہ وہ واو محذوفہ پر دلالت کرے، وکسر ما قبلھا فی المخاطبۃ، اور مخاطبہ کے یعنی واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں اس کے ماقبل کو کسرہ دیں گے، جیسے اضرب، اضربن، اضربن۔ اب دیکھو اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو اگر یہاں اضربی میں با پہ کسرہ نہ رکھیں، اضربن، جب نون کو ہم نے جوڑا ہے، بلکہ اضربن نہ پڑھ دیں، تو پھر واحد حاضر ہے کیسے پتہ چلے گا، واحد مؤنث حاضر ہے، چلے گا ہی نہیں، اس لیے وہ کسرہ باقی رکھیں گے، تاکہ اضربین، اضربی یا ہے نا اور نون لگائے، اضربین، یا گر جائے گا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے، تو اس یا محذوفہ پر تاکہ دلالت کریں، وفتح ما قبلھا فیما عداہما، اور اس نون کے ماقبل کو فتحہ دینا ضروری ہے ان دونوں کے علاوہ میں، یعنی جمع کے صیغے اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے علاوہ میں اب اس نون کے ماقبل پر فتحہ ہی آئے گا، جیسے مفرد میں اما فی المفردی اضرب ہے، جیسے اضرب، امر کیا ہے اضرب، اور واحد حاضر کا صیغہ ہے مذکر کا، تو اس میں کیوں دیں گے ہم فتحہ، فَلِأَنَّهُ لَوْ ضُمَّ، اگر ضمہ دے دیا جائے، لَلْتَبَسَ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ، تو جمع مذکر کے ساتھ اس کا التباس ہو جائے گا، اشتباہ ہو جائے گا، اضرب واحد حاضر کا صیغہ ہے لیکن ہم نے اضربن نہ کر دیا تو یہ تو جمع کا بن جائے گا، تو اس لیے اضربن فتحہ دیں گے، وَلَوْ كُسِرَ، اور اگر کسرہ دے دیں گے اسے، اضرب کو واحد حاضر مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے، اضربن نہ کر دیں اگر اسے، تو واحد مؤنث حاضر کے مشابہ ہو جائے گا، للتبس بالمخاطبی، تو اگر کسرہ دے دیا جائے گا تو وہ مشابہت رکھے گا مخاطبہ سے، وَأَمَّا فِي الْمُثَنَّى، اور تثنیہ کا صیغہ وہ جمع مؤنث کا صیغہ، فَلِأَنَّ مَا قَبْلَهَا أَلِفٌ، تو ان کے ماقبل میں الف ہوتا ہے، نحو اضربان و اضربنان، وزیدت الف قبل النون، اور زائد کیا جائے گا الف کو نون سے پہلے جمع مؤنث کے اندر، لکراہت اجتماعی ثلاث نونات، تین نونوں کے جمع ہونے کے ناپسند ہونے کی وجہ سے، تین نون کون کون جمع ہو جائیں گے، ایک تو نون ضمیر ہے بھائی، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، تو ایک تو یہ جمع کا نون آ گیا اس میں، اب ایک نون ہم مشدد اس میں لگا دیں گے تو تین نون جمع ہو جائیں گے، اضربنن، تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے بیچ میں الف لائیں گے، نون الضمیر، نون ضمیر و نون التاکید، اور تاکید کے دو نون، تو تین جمع ہو جائیں گے، وہ نون الخفیفۃ لا تدخل فی التثنیۃ اصلا، اور تثنیہ کے صیغے میں نون خفیفہ نہیں آئے گا، جیسے اضرب تو اضربن ہو گیا نون خفیفہ لگا کے، لیکن اضربا اس میں نون خفیفہ نہیں آئے گا، ولا فی جمع المؤنث، اور نہ جمع مؤنث میں آئے گا، لأنہ لو حرکت النون لم تبق خفیفۃ، اس لیے کہ اگر تم نے اس کو حرکت دے دی تو وہ نون خفیفہ باقی نہیں رہے گا۔ اب دیکھو اضربا یہ تثنیہ ہے، ہمیں لگانا ہے نون خفیفہ، اور نون خفیفہ کیا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے ہمیشہ، تو پھر اضربان، اضربان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر حرکت دے دیں گے اضربانی تو نون خفیفہ نہ باقی رہا، کیونکہ نون خفیفہ پہ ابھی پڑھا وہ ساکن ہوتا ہے ہمیشہ، اپنی اصل پہ نہیں باقی رہے گا، وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا سَاكِنَةً، اور اگر آپ اس کو ساکن باقی رکھیں گے، يَلْزَمُ الْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ، تو اجتماع ساکنین لازم آئے گا، علی غیر حدہ، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ لازم آئے گا، وہو غیر حسن، اور وہ غیر حسن ہے، وہ ناپسندیدہ، کیسے لازم آئے گا،
اضربانی، اضربان ہم اسے ساکن کر دیں گے تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں الف ساکن ہو، الف مدہ ساکن ہو، اور اس کے بعد والا حرف بھی ساکن ہو لیکن وہ مدغم نہ ہو، یعنی اس میں ادغام نہ ہو رہا ہو، اس پہ تشدید نہ ہو۔ تو ایسے دو سکون، ایک تو مد کا ہو اور ایک بغیر مد کا اور بغیر تشدید کا، یہ کلام عرب میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اب اضربانی میں دیکھو، اضربانی الف ساکن ہو گیا اور ہمیں نون کون سا لگانا ہے، نون خفیفہ، وہ بھی ساکن ہوتا ہے، تو کیا بن جائے گا، اضربان۔ تو ایسا کسی کلمے میں ہو، یہ عرب کلام عرب میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر اس نون پر تشدید ہوتی اضربانی پھر تو چل جاتا، کیونکہ اب ایک ساکن جمع ہوا اور دوسرا مشدد، لیکن دونوں ساکن ہوں، یہ کلام عرب میں ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے تثنیہ کے صیغے میں نون خفیفہ نہیں آئے گا اور نہ جمع مؤنث کے صیغے میں آئے گا، اس میں بھی یہی خرابی لازم آئے گی۔ تمت بالخیر، تمت بالخیر کا کیا کریں گے ترجمہ؟ ہاں جی، بتاؤ، تمت بالخیر کا ترجمہ نہیں آ رہا آپ کو کرنا؟ تمہ کے معنی پورا ہونا، مکمل ہونا، تمہ، تمہ، تمو، تمت، تو یہ تو غائب کا صیغہ ہے مؤنث کا، تو کتاب تو اس کا وہ نہیں بنا سکتے، کتاب تو وہ مذکر ہے، تو نکالیں گے تمت ہذہ المضامین یا تمت ہذہ القواعد یا تمت ہذہ الصفحات، تو یہ مضامین مکمل ہوئے بالخیر، خیریت کے ساتھ۔ تو آخر میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب پڑھنے کی توفیق دی، کیونکہ یہ کتاب ذریعہ بنے گی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا۔ تو جس طرح قرآن اور حدیث کو پڑھنے میں ثواب ہے، اسے بھی پڑھنے میں ثواب ملے گا، نیت کے اوپر ہوتا ہے معاملہ۔ اور جو اس میں غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ سے انہیں درگزر کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جنہوں نے کتاب ہمیں پڑھائی ہے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم نے کتاب پڑھی تھی سن 2016 میں، اور باغ والی کے اندر یہ کتاب پڑھی ہے ہم نے۔ اور یہ کتاب پڑھائی ہے ہمیں، ہمارے استاد کا نام ہے مولانا شاہ عالم، وہ اس وقت نائب محتمم ہے باغ والی کے، مدرسہ خادم العلوم باغ والی کے نائب محتمم ہے مولانا شاہ عالم صاحب، انہوں نے یہ کتاب پڑھائی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم۔